انتخابی نتائج مسترد، جمعیت علماء اسلام نے ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ حکومت کا حصہ نہ بننے اور اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے کا بھی دو ٹوک اعلان۔ مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف کو بھی اپوزیشن میں ساتھ بیٹھنے کی دعوت دے دی۔ پارٹی اجلاس کے بعد نیوز کانفرنس کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ لگ رہا ہے کہ فیصلے اب ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے۔ انتخابات میں 2018 کی دھاندلی کا ریکارڈ بھی توڑ دیا گیا۔ جو سمجھتا ہے کہ دھاندلی نہیں ہوئی وہ حکومت میں بیٹھے اور عیاشی کرے۔ اسٹیبلشمنٹ انتخابات کو ٹھیک سمجھتی ہے تو 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو گیا۔ پارلیمان اپنی اہمیت کھو چکی، جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے۔ کسی پارٹی سے کوئی اتحاد نہیں کریں گے، ہم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے تابع نہیں۔ یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی والوں کے جسموں سے نہیں ذہنوں سے اختلاف ہے، وہ بھی جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر وہ کہیں گے کہ اللہ ایک ہے تو ہم بھی یہی کہیں گے، ہر بات سے اختلاف کیسے کر سکتے ہیں۔ مرکزی مجلس عاملہ نے 8 فروری 2024 کے انتخابی نتائج کو مجموعی طور پر مسترد کر دیا ہے۔ مسلم لیگ نواز شریف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم مل کر اپوزیشن میں بیٹھیں۔ لگتا ہے اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے۔ انتخابی دھاندلی نے 2018 کے انتخابات کی دھاندلی کا ریکارڈ بھی توڑ ڈالا ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے تو جس طرح پہلے ساتھ آئے تھے آ جائیں، کوئی سمجھتا ہے نہیں ہوئی بیٹھے رہیں عیاشی کریں۔ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ فوج کا 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی نظر میں پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو بیٹھا ہے اور جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام پارلیمانی کردار ادا کرے گی، تاہم اسمبلیوں میں شرکت تحفظات کے ساتھ ہوگی۔ ہم کوئی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ یا کسی کے تابع دار نہیں ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا روز اول سے کردار مشکوک رہا ہے۔ دیکھیے، پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارے اختلافات رہے ہیں، کوئی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہمیں ان کے جسموں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ان کے دماغوں سے ذرا جھگڑا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور وہ بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے تو پھر اکٹھے چلیں گے۔ انتخابی نتائج کے خلاف بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی، نیشنل پارٹی اور بی این پی کی اپیل پر کوئٹہ میں ڈی آر او آفس کے سامنے دھرنا دیا گیا۔ کوئٹہ، چمن، کلا سیف اللہ، لورالائی، یوب اور پشین میں قومی شاہراہیں بلاک ہو گئیں۔ نصیر آباد میں مبینہ دھاندلی کے خلاف دھرنا دیا گیا۔ جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں نے حیدرآباد، لاڑکانہ، کندکوٹ اور سجاول میں شدید احتجاج ریکارڈ کرایا۔ پشاور اور بنوں میں بھی مظاہرے ہوئے۔ عوامی نیشنل پارٹی نے بھی انتخابی نتائج کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیراعظم نہ بننے کا مطلب نواز شریف کا سیاست چھوڑنا نہیں۔ نواز شریف کہہ چکے کہ وہ کسی مخلوط حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ مزاج سے واقف افراد کو نواز شریف کے موقف کا پتہ ہے۔ مریم نواز کہتی ہیں نواز شریف 5 سال بھرپور سیاست کریں گے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ نواز شریف کے وزیراعظم نہ بننے کی کچھ ذاتی وجوہات ہیں۔ معاملات بہت خوش دلی سے نہیں ہو رہے، کوئی جماعت حکومت نہیں بناتی تو ایوان ٹوٹ جائے گا۔ میاں نواز شریف کا وزارت عظمیٰ کا عہدہ قبول نہ کرنے کا مطلب اگر یہ اخذ کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف سیاست سے کنارہ کش ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی سچائی نہیں۔ نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے واضح کر دیا نواز شریف اگلے 5 سال تک بھرپور سیاست کریں گے۔ مریم نواز کا مزید کہنا ہے کہ نواز شریف وفاق اور پنجاب میں حکومتوں کی سرپرستی کریں گے۔ نواز شریف کے مزاج سے واقف لوگ ان کا اصولی موقف جانتے ہیں۔ نواز شریف کسی مخلوط حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ نواز شریف کے وزیراعظم نہ بننے کے کچھ اسباب ہیں۔ نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی نے خبردار کیا ہے خوش دلی کے ساتھ معاملات نہیں ہو رہے۔ کوئی پارٹی اگر حکومت نہیں بناتی تو اسمبلی پھر ٹوٹ جائے گی۔ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر اسمبلی ٹوٹ گئی تو کیا پھر 90 دن میں انتخابات ہوں گے؟ کیونکہ ایک پارٹی یا کچھ لوگ ایسے آ گئے ہیں جو کسی سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے۔ جہاں تک نواز شریف صاحب کے وزیر اعظم نہ بننے کا تعلق ہے، اس کے کچھ اسباب ہیں، کچھ ان کے ذاتی بھی ہیں، کچھ کمپلشنز ہوتی ہیں پالیٹکس کی، جس کی وجہ سے کچھ فیصلے لینا پڑتے ہیں۔ اور نواز شریف صاحب اب بھی
ملک کے سب سے مقتدر سیاستدان ہیں، سب سے معتبر سیاستدان ہیں، اور 2 بڑے فیصلے جو انہوں نے کیے ہیں، وزیر اعظم کون ہونا چاہیے یا وزیر اعلیٰ کون ہونا چاہیے، تو یہ بھی ان کے اپنے فیصلے ہیں۔ دیکھیے کمپلشنز ہوتی ہیں حالات کی، یہ کوئی بہت ہی جسے کہتے ہیں نا خوش دلی کے ساتھ معاملات نہیں ہو رہے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک پارٹی ایسی آئی ہے یا اس کے لوگ ایسے آ گئے ہیں جو کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے، کسی سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے۔ نون لیگ کی قیادت تمام تر صورتحال میں نواز شریف کی سربراہی اور نگرانی میں مل کر کام کرنے کا عندیہ بھی دے رہی ہے۔ ملک کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کابینہ میں کون کون ہوگا، یہ نام بھی سامنے آ گئے ہیں۔ کابینہ ابتدائی طور پر 16 وزراء پر مشتمل ہوگی۔ ملک احمد خان، بلال یاسین، خواجہ عمران نذیر کابینہ میں شامل ہوں گے۔ خواجہ سلمان رفیق، میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان، عظما بخاری، رانا سکندر حیات کے نام بھی اس فہرست کا حصہ ہے۔ حنا پرویز بٹ، راحیلہ خادم حسین، خلیل طاہر سندھو بھی صوبائی کابینہ میں شامل ہوں گے۔ پنجاب میں کامیاب 6 آزاد امیدوار نون لیگ میں شامل ہو گئے۔ پی پی 132 سے سلطان باجوہ، پی پی 288 سے حنیف پتافی، پی پی 225 لودھراں سے شازیہ ترین اور پی پی 289 سے محمود قادر لغاری نون لیگ میں شامل ہوئے۔ پی پی 283 سے علی اصغر گرمانی اور پی پی 94 سے تیمور لالی بھی نون لیگ کا حصہ بن گئے۔ کامیاب آزاد ارکان نے نامزد وزیر اعظم شہباز شریف اور نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز سے ملاقات کی۔ تمام نو منتخب ارکان اسمبلی کا نواز شریف اور شہباز شریف پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہم سب نواز شریف اور عوام کے اعتماد پر پورا اتریں گے۔ اتحاد اور تعاون ہی پاکستان کو مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ نواز شریف کی رہنمائی میں عوام کی خدمت کریں گے۔ نواز شریف کے ویژن پر عمل کر کے پاکستان کو معاشی خطرات سے نکالیں گے۔ مہنگائی کے عذاب سے عوام کو نجات دلانا اولین چیلنج ہے۔ مریم نواز نے کامیاب آزاد ارکان کی نون لیگ میں شمولیت کا خیر مقدم کیا۔ کہا کہ عوام کو ماضی کی تباہی سے نجات دلائیں گے۔ ملاقات میں رانا تنویر، سعد رفیق، عطا تارڑ، اویس لغاری، عمران نذیر اور احمد خان لغاری بھی موجود تھے۔ حکومت سازی کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اجلاس ہوا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی رہنماؤں پر مشتمل کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوا۔ کابینہ کی تشکیل کے لیے تجویز کردہ ناموں پر غور کیا گیا۔ کمیٹی کا حکومت سازی کا عمل جلد مکمل کرنے پر اتفاق ہوا۔ کمیٹی کی تجاویز پارٹی قائدین کو پیش کی جائیں گی۔ کراچی میں ایم کیو ایم اور اے این پی قیادت کی اہم بیٹھک ہوئی۔ مردان ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں کراچی کے مسائل مل کر حل کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے، اور انتخابات کے بعد حکومت سازی کے مراحل بھی طے کیے جا رہے ہیں۔ وفاق میں بننے والی حکومت پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت کی طرح ہوگی۔ مخلوط حکومت میں نون لیگ کو پیپلز پارٹی کی بیساکھیوں کی مسلسل ضرورت رہے گی۔ وفاق میں پی ڈی ایم 2 کے تحت حکومت بنے گی۔ پیپلز پارٹی وزارت عظمیٰ کا صحرا نون لیگ کے سر سجائے گی۔ مخلوط حکومت بننے تو جا رہی ہے، لیکن نون لیگ کو 5 سال تک اقتدار کی کرسی پر براجمان رہنے کے لیے پیپلز پارٹی کی بیساکھیوں کی ضرورت رہے گی۔ اگر مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد سے نکلنا چاہے بھی تو نون لیگ کو ایم کیو ایم اور دوسری پارٹیوں کی حمایت کے ساتھ مزید 20 ارکان کی حمایت درکار ہوگی۔ اب تک کے فارم 47 کی تازہ ترین پارٹی پوزیشن اور سیاسی رابطوں کے باعث بننے والی مخلوط حکومت میں مسلم لیگ نون کے 75 ارکان ہیں تو پیپلز پارٹی کے 54، ایم کیو ایم کے 17، جے یو آئی کے 5، کاف لیگ کے 3، بی این پی کے 2، جبکہ استحکامی پاکستان پارٹی کے 2 اراکین کے ساتھ بی این پی اور اے این پی کا ایک رکن شامل ہے۔ ان ارکان کی مجموعی تعداد 160 بنتی ہے۔ حکومت سازی کے لیے سادہ اکثریت کے لیے مخصوص نشستوں کے بغیر کم سے کم 134 ارکان چاہیے ہوتے ہیں۔ 160 میں سے پیپلز پارٹی کے 54 ارکان نکلتے ہیں تو باقی 106 بچتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں نون لیگ کی حکومت برقرار رکھنے کے لیے آزاد ارکان میں سے کم از کم 28 کی حمایت درکار ہوگی۔ اس کے برعکس اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا اتحاد برقرار رہتا ہے تو ان کو حکومت بنانے کے لیے ایم کیو ایم، جے یو آئی ارکان کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ دونوں پارٹیوں کو حکومت بنانے کے لیے مزید 5 ارکان کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت کاف لیگ اور استحکامی پاکستان پارٹی کے 5 ارکان سے پوری ہو جائے گی۔ موجودہ سیاسی صورتحال میں اہم بریک تھرو ہوا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے 4 آزاد ارکان آئی پی پی میں شامل ہو گئے۔ پی پی 284 تونسا سے حافظ طاہر کیسرانی، پی پی 270 مظفر گڑھ سے زاہد اسماعیل بھٹا شامل ہو گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، موجودہ سیاسی صورتحال میں اہم بریک تھرو ہوا ہے۔ حسن علی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ جی حسن بتائیے۔ جی بالکل، موجودہ سیاسی صورتحال میں اہم بریک تھرو جو ہے وہ ہوا ہے، اور 4 آزاد اراکین جن میں سے 3 کا تعلق پاکستان تحریک انصاف
سے ہے اور ایک جو ہے وہ آزاد امیدوار استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں، اور اراکین پنجاب، نو منتخب اراکین پنجاب اسمبلی نے عبدالعلیم خان سے ملاقات کی ہے، اور ملاقات کے بعد جو ہے استحکام پاکستان پارٹی میں کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ پی پی 284 توسا سے حافظ طاہر کیسرانی، مظفر گڑھ سے زاہد اسماعیل بھٹا اور سردار اویس دریشک جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا تھا، جبکہ پی پی 91 بھکر سے غضنفر عباس چھینا جو ہیں وہ آزاد حیثیت سے کامیاب ہو کر آئے تھے، اور انہوں نے آئی پی پی میں شامل ہو چکے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا سر۔ کراچی میں ایم کیو ایم اور اے این پی قیادت کی اہم بیٹھک ہوئی۔ مردان ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں کراچی کے مسائل مل کر حل کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ ایم کیو ایم اور اے این پی قیادت نے سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ 18ویں ترمیم سے کرپشن کو صنعت کا درجہ مل گیا، 26ویں ترمیم ہی مسئلے کا واحد حل ہے۔ شاہی سید نے شکوہ کیا کہ 18ویں ترمیم پر عمل درآمد نہیں ہوا، کہا کہ کراچی میں تعلیم و صحت کے مسائل مل کر حل کریں گے۔ کراچی کو تعمیر کرتے ہیں تاکہ پاکستان کی تعمیر کو یقینی بنایا جا سکے کہ 18ویں ترمیم جو ہم سب نے مل کے کی تھی وہ ڈیولوشن آف پاور کے بجائے ایکیومولیشن آف پاور، اس سے جابروں کو، غاصبوں کو، جاگیردارانہ نظام کو اور کرپشن کو تو صنعت کا درجہ مل گیا۔ 26ویں ترمیم ہی مسئلے کا حل ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمیں کراچی کی امن، ہمارا مقصد اس شہر کی امن ہے، اور امن سب کے لیے، وہ چاہے ایجوکیشن کی ہو، وہ چاہے ہماری انڈسٹری کی ہو، اس کے اوپر ہم توجہ دیں گے، مل کے ساتھ چلیں گے۔ جو ایک اہم نقطہ ہے 18ویں ترمیم، جس کے اوپر ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ یہ ہماری کامیابی ہے، عوامی نیشنل پارٹی مرکزی قیادت ہم سب اس کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں 18ویں ترمیم، کہ صوبوں کو اختیارات مل جائے۔ پنجاب حکومت نے تمام عملہ الیکشن کمیشن کے سپرد کر دیا تھا۔ انتخابات کے دوران اختیارات الیکشن کمیشن نے استعمال کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں کہ انتخابات کے دوران الیکشن کمیشن سے ہر ممکن تعاون کیا۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ کرانا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ ہم نے ان کو سپورٹ کیا، الیکشن کمیشن کو، تمام عملہ ان کے سپورٹ کر دیا تھا، اور انہوں نے اپنے ایڈمنسٹریشن اور اختیار استعمال کیا۔ ہم جو جس طریقے سے اسسٹ کر سکتے ہم نے اسسٹ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا رحیم یار خان کے لیے تحفہ۔ محسن نقوی نے 1 ارب روپے کی لاگت سے رحیم یار خان کے اپ گریڈڈ شیخ زاید اسپتال کا افتتاح کر دیا۔ شیخ زاید ہسپتال کی اپ گریڈیشن 80 روز کے ریکارڈ مدت میں مکمل کی گئی۔ شیخ زاید ہسپتال میں سہولیات کا معیار لاہور کے نجی ہسپتالوں سے بہتر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا رحیم یار خان کے لیے تحفہ۔ رحیم یار خان کے اپ گریڈڈ شیخ زاید اسپتال کا افتتاح کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 1 ارب روپے کی لاگت سے تیار اسپتال کا افتتاح کیا۔ شیخ زاید اسپتال کی اپ گریڈیشن 80 روز کی ریکارڈ مدت میں مکمل کی گئی۔ اپ گریڈڈ او پی ڈی، کارڈیالوجی یونٹ اور گائنی وارڈ کھول دیے گئے۔ شیخ زاید اسپتال میں سہولتوں کا معیار لاہور کے نجی اسپتالوں سے بہتر ہے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ رحیم یار خان کا شیخ زاید اسپتال کسی بھی دوسرے اسپتال سے کم نہیں۔ تقریباً 1 ارب روپے کے قریب اس کا کاسٹ آئی ہے، لیکن میں ضرور کہوں گا لوگوں کو اللہ نہ کرے لوگوں کو ہاسپٹل آنا پڑے، لیکن ایک دفعہ آ کے اپنے ہاسپٹل کی شکل اس ٹائم ضرور دیکھیں کہ آپ کو ہاسپٹل رحیم یار خان کا کس حالت میں آپ کو ملے گا۔ کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل سے یہ بہتر ہوگا، کسی سے کمتر نہیں ہوگا رحیم یار خان میں، یہ میں آپ سے دعویٰ کر سکتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے اپ گریڈڈ وارڈز کا دورہ کیا اور کام کے معیار کی تعریف کی۔ کہا کہ ڈاکٹرز اور نرسز اب اسپتال کا خیال رکھیں۔ یہ بھی بتایا کہ دیگر منصوبے بھی 28 فروری تک مکمل کر لیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے رحیم یار خان کے دورے کے دوران بھی سادگی کی روایت کو برقرار رکھا۔ محسن نقوی اور افسران نے ایئرپورٹ سے شیخ زاید اسپتال تک عام وین میں سفر کیا۔ ملتان میں اپ گریڈڈ نشتر ہسپتال 1 کا افتتاح کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے اپ گریڈڈ نشتر ہسپتال 1 کا افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ بجٹ کے مطابق مفت ادویات فراہم کر رہے ہیں۔ 1 سال میں ملتان کے 5 بڑے اسپتالوں کی اپ گریڈیشن مکمل کی۔ ملتان کے زیر تکمیل اسپتال بھی جلد مکمل ہو جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس امید کا اظہار کیا کہ آنے والی حکومت ہم سے بہتر کام کرے گی۔ کہ لوگوں کے لیے اتنا خوش ہوں بیکاز میں نہیں، خالی میری پوری ٹیم، ابھی ہم پورا راؤنڈ لگا کے آ رہے ہیں کہ یہ وہی ہاسپٹل تھا جس کا حال دیکھ کے ایسے لگتا تھا جیسے کہ کوئی
بیکورڈ علاقے کا ہاسپٹل ہے. ملتان میں آپ کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل سے اس کا موازنہ کر سکتے ہیں. یہ تقریباً 3.5 ارب روپیہ یہاں پہ لگے گا سارا ملا کے. آپ لوگوں کے پاس چلڈرن ہاسپٹل ایک مثالی ہاسپٹل آ گیا ہے, آپ کے پاس نشتر 2 آ گیا ہے, آپ کے پاس ملتان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی جو ہے وہ اپ گریڈ ہو گیا ہے اور اس کو ایکسپینشن ہو گئی ہے. DHQ ساؤتھ سٹی ہاسپٹل ہے وہ فائنلی چل پڑا ہے اور آج نشتر 1 کی رینوویشن مکمل ہو گئی ہے.